بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، سونیا حسین ڈرامہ آرٹسٹ ہیں اور بڑا نام ہے پاکستان کا، شوبز انڈسٹری سے تعلق ہے ان کا، لیکن سونیا حسین کی زندگی جو ہے وہ بڑی ہی کنٹروورشل رہی ہے۔ ان کے بارے میں بہت سی باتیں سامنے آتی رہیں، پھر بہت سی باتوں کی وہ وضاحت بھی کرتی رہیں۔ ان کی شادی شدہ زندگی جو ہے وہ بھی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی، بہت جلد ہی ان کی علیحدگی ہو گئی۔ ایک ٹرینر تھے، فٹنس ٹرینر، ان سے ان کی شادی ہوتی ہے، بہت ہی پسند کی محبت کی شادی ہوتی ہے، اور کئی جگہ پر سونیا حسین یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ پہلی محبت کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتے۔ اور اس کے بعد سونیا حسین نے بڑے عرصے تک بلکہ اب تک شادی نہیں کی، جبکہ ان کے پہلے شوہر جو ہیں وہ اب گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے کچھ مہینوں پہلے ہی انہوں نے شادی کی۔ شادی کی تصاویر بھی ان کی بہت وائرل ہوئی۔ ایک بار پھر سے سونیا حسین سے جب پوچھا گیا کہ آپ کب شادی کریں گی، تو انہوں نے پھر سے وہی جواب دیا کہ پہلی محبت کو بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ پھر آپ کو زندگی میں کوئی اور بھی مل جاتا ہے اور آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ محبت نہیں ہوتی۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید وہ دوبارہ شادی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ سب باتیں تو ہوتی رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سونیا حسین سے جب پوچھا جاتا تھا کس سے شادی کریں گی، تو وہ کہتی تھی کہ میں کبھی کسی ایکٹر سے شادی نہیں کروں گی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، بہت سے ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، ان کی آپس میں شادیاں ہوئی بھی ہیں، تو پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں کسی ایکٹر سے شادی کریں گی، تو کہتی ہے کہ ایک ایکٹر جو ہے وہ بہت خود پسند ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف ہی متوجہ ہوں، اور وہ کسی کو توجہ دے نہیں سکتا، تو ایسے میں نہیں چاہتی کہ میرا پارٹنر کوئی ایسا پارٹنر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، وہ مجھے توجہ بھی دے، وہ میرا خیال بھی رکھے، وہ ایک ایسا انسان ہو جو خاتون کے لیے دروازہ کھولنے والا ہو، خاتون کے لیے سیٹ پیچھے کرنے والا ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ سب کچھ تو چلے ایک طرف، یہ ان کی خواہشات ہے، لیکن پہلی بار سونیا حسین، جنہوں نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ ان کی شادی کیوں ٹوٹی، انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ ان کے والد کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں، انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ ان کے والد کے ساتھ ان کی تلخیاں کیا ہیں۔ گو کچھ جگہوں پر وہ ذکر اس کا ہلکے پھلکے انداز میں کرتی رہی، لیکن پہلی بار انہوں نے کھل کر اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو شاید اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سونیا حسین نے بتایا کہ آج تک وہ کسی رشتے کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکی، دوبارہ سے وہ شادی کیوں نہیں کر پا رہی، کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے جو ان پر مسلط ہے، اور جس کی وجہ سے وہ شادی کرنے سے آج گھبراتی ہیں، یا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ وہ شادی کریں گی کہ نہیں کریں گی۔ پروگرام میں ایک بتاتی ہیں سونیا حسین کہ ان کے والد کے درمیان تعلقات جو ہے وہ اچھے نہیں تھے، اور اس کی وجہ کچھ تلخیاں تھیں، ماضی کی کچھ ایسی تلخیاں تھیں جن کو وہ بھلا نہیں پاتی۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے والدین کے درمیان تلخیوں کو دیکھا اور اپنے والد کو ہمیشہ ایک سخت انسان تصور کیا، اور کئی سال تک ان سے بات تک نہیں کی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ان سے بات کرنے کی خواہش مند رہتی تھی، تو اس وقت وہ ان سے بات نہیں کرتے تھے، اور پھر جب وہ بات کرنا چاہتے تھے تو یہ بات ان سے نہیں کر پاتی تھی۔ وہ تلخیاں جو ہیں وہ بڑے عرصے تک رہیں، اور اس نے میری زندگی پر، وہ کہتی ہے کہ بڑا اثر ڈالا۔ میں اپنی زندگی میں شاید آگے نہیں بڑھ پائی، یا میں اپنی شادی شدہ زندگی کو شاید سنبھال نہیں پائی، تو اس کی وجہ بھی شاید میرے والد ہی تھے۔ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ مرد ہونے کی وجہ سے والد کو سخت تصور کیا، ان سے بات نہیں کی، لیکن انہیں کئی سال بعد یہ احساس ہوا، اور جب ایک ماہر نفسیات سے مدد لی تو وہ کہتی ہے کہ اپنے والد سے دوری کا مجھے احساس دلایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ آپ کی زندگی میں جو تشنگیاں ہیں، جو آپ کی زندگی میں آپ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ آپ کی والد سے دوری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلی بار والد کو میں نے فون پر آئی لو یو کہا تھا، اور اس وقت ان کی جانب سے اظہار محبت کا سنتے ہی ان کے جو والد ہیں وہ رو پڑے تھے، اور وہ فون پر والد کی سسکیوں کی آوازیں جو ہیں وہ سن رہی تھی، اور اندر سے ان کا دل جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ والد کے رونے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میرے والد جو ہے وہ ایک سخت نہیں بلکہ بہت ہی نرم دل انسان ہے۔ کئی دفعہ ہم انسان کو بڑے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بھی ایک دل ہے، وہ بھی احساس رکھتا ہے۔ زندگی میں کئی دفعہ ماں باپ کے درمیان کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، دو بہت اچھے انسان بھی آپس میں نبھا نہیں پاتے، لیکن بچے جس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں دوسرے کو ایک سخت اور غلط انسان تصور کرنے لگتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ بھی ایک اچھے انسان ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتی ہے کہ بعد میں جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے والد کے پاؤں دبائے، ان کی خدمت کی، پھر ان کے درمیان تعلقات اچھے ہو گئے، اور ایک محبت کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ وہ جب اپنے والد سے انہوں نے بات کی تھی تب وہ ملک سے باہر تھیں، ان کی سائیکالوجسٹ نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو اپنے باپ سے بات کرنی چاہیے۔ جب بات کی تو پھر وہ برف جو ہے وہ پگھلی، اور جب برف پگھلی تو انہیں اپنے آپ کو جاننے کا موقع ملا۔ وہ کہتی ہے
کہ والد کو جب ڈائبٹیز ہو گیا اور ان کی ایک ٹانگ بھی کٹوانی پڑی تو وہ اب ویل چیئر پر ہوتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب بھی وہ کوئی ایوارڈ جیت کر آتی ہے تو ان کے والد وہ ایوارڈ لے کر ویل چیئر پر پورے گھر میں گھوم کر سب کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سونیا ایوارڈ جیت کر لائی ہے۔ اب سونیا کہتی ہے کہ والد کی محبت اور شفقت جو ہے اس کو دیکھ کر اب میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں کہ یہ محبت اور شفقت سے میں اتنا عرصہ محروم رہی۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ خود بھی آبدیدہ ہو گئی اور اظہار افسوس کیا کہ کئی سال لگ گئے، میں نے اتنا وقت ضائع کیا۔ لیکن اب اس کے بعد سونیا نے پہلی بار یہ بھی بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکی، تو اس میں بھی وہ کہتی کہ اس میں میری والد ہی وجہ تھے۔ سونیا سین کی شادی شدہ زندگی پر ان کے والد کے ساتھ ان کے تعلقات کے کیا اثرات پڑے اور ان کے ایکس ہسبینڈ نے ان کو کیا بتایا، کیا انکشاف کیا اور کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نبھا نہیں پائیں، یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی چلوں جو دراصل سونیا حسین اور ان کے والدین کے درمیان اختلاف کی وجہ بنی تھی۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب سونیا پیدا ہوتی ہیں تو ان کے والد کو بہت طعنے سننے پڑتے ہیں ان کے رشتہ داروں کی طرف سے کہ ان کے گھر ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ چیز جو ہے ان کی والدہ کو بہت تکلیف دیتی ہے اور اسی دوران میں ان کے گھر دوسری بیٹی کی بھی ولادت ہوتی ہے۔ جب سونیا کی چھوٹی بہن دنیا میں آتی ہے تو ان کے والد جو ہے وہ بھی بڑے سیکھپا ہوتے ہیں۔ گھر والے جو ہے ان کو بار بار یہی طعنے دیتے ہیں کہ تمہارے گھر تو بیٹیاں ہیں اور تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر ان کے والد جو ہیں وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ان کی والدہ کو بہت تکلیف دیتی ہے اور سونیا کہتی ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ کمپلین کرتی تھی کہ تمہارے باپ کے ہمیں چھوڑنے کی وجہ وہ رشتہ دار ہیں جنہوں نے ان کو ساری زندگی یہ طعنے مارے اور ان کو ہمارے ساتھ جڑنے نہیں دیا۔ یہ سب جو ہے معاملہ تو آگے چلتا ہے لیکن وہ کہتی ہے اس چیز نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے والد دوسری شادی کرتے ہیں تو ان کے ہاں سال کے بعد بیٹے کی ولادت ہوتی ہے دوسری بیوی سے، لیکن اس کے 1 ماہ بعد ہی ان کی والدہ کے ہاں بھی ولادت ہوتی ہے اور وہ بھی ایک بیٹے کی۔ تو ان کی والدہ جو ہے اس بات پہ بڑا دکھی بھی ہوا کرتی تھی اگر تھوڑا انتظار کر لیتے، تو وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جو ان کے والد نے انتظار نہیں کیا تو اس کی وجہ جو ہے وہ رشتہ دار تھے اور ان رشتہ داروں نے ان کے درمیان دوریاں ڈالی۔ اب آ جاتے ہیں ذرا اس معاملے کی طرف کہ کس طرح سے سونیا کی زندگی اپنے باپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بھی اس لیے آگے نہیں بڑھ سکی یا میں کسی ریلیشن شپ کو ابھی تک کوئی ایکسیپٹ نہیں کر پائی، اس کی وجہ بھی شاید میرے والد ہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا لیکن میرے ایکس ہسبینڈ نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے تھیراپی کی ضرورت ہے کیونکہ میں ہر ریلیشن شپ میں باپ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں، باپ والی پروٹیکشن اور کمفرٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں، اور وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی شاید یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی تھی کہ وہ ان کو وہ توجہ دے، وہ شفقت دے جو ایک باپ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اپنے شوہر سے نبھ نہیں پائی۔ وہ وجہ کیا تھی جو سونیا حسین اور ان کے شوہر کے درمیان طلاق کی وجہ بنی یا علیحدگی کی وجہ بنی؟ وہ وجہ یہی تھی جس بات کو انہوں نے پہلی بار ایکسیپٹ کیا کہ شاید وہ اپنے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ شفقت ڈھونڈ رہی ہوتی تھی، اور وہ شفقت و محبت جو ہے وہ باپ دے سکتا ہے۔ ایک شوہر جو ہے اس کی کچھ اور ذمہ داریاں، کچھ اور لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ جب ان کو وہاں سے نہیں ملا تو ان کا رشتہ بہت خراب بھی ہوا اور ان کے شوہر نے ایک ٹائم پر ان کو کہا کہ شی نیڈز ہیلپ، ان کو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور پھر ایک وقت میں انہوں نے ماہر نفسیات سے رجوع بھی کیا، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے والد سے پہلی بار بات کی اور اس طرح ہمارے درمیان برف پگھلی، اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ اسٹیپ لیا کیونکہ یہ میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تھی۔ اب میں کوئی ایوارڈ جیتتی ہوں تو میرے والد جو ہے میرا ایوارڈ لے کر پورے گھر میں گھومتے ہیں اپنی ویل چیئر پر، اور خوش ہو کے جب سب کو دکھاتے ہیں تو میرا دل جو ہے وہ مسرت سے بھر جاتا ہے، اور میرے اندر جو کمی ہے مجھے لگتا ہے وہ اب پوری ہو گئی ہے۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔